ایک بھائی نے ولیمے کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، کیا ولیمہ رخصتی سے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، ولیمے کا اصل وقت رخصتی کے بعد ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ولیمہ کر لے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ایک سوال کرنا ہے، رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی تو میں 50,000 روپے کا ایک جانور خرید کر صدقہ کروں گا، تو کیا بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد وہ 50,000 روپے توڑا توڑا کر کے خیرات کر سکتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، وہ خیرات کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا فرض، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرمائے۔ میرے بھائی، انفرادی نماز میں چاہے فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، قومے میں آپ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ امام ہو، نماز پڑھا رہے ہو، تو پھر آپ یہ کلمات نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے نماز لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ مقتدی ہیں اور آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں ربنا لک الحمد کے بعد، تو آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے تو امام سے پیچھے رہ جاؤں گا، تو پھر آپ یہ کلمات نہ پڑھیں۔ لیکن آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ابھی ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں امام کو چاہیے کہ خود وہ ان کلمات کا اہتمام کرے تاکہ لوگ تعدیل ارکان پر عمل کر سکیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہو اور بالغ ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ ان کے والدین تو صاحب نصاب ہے، لیکن خود وہ طالب علم صاحب نصاب نہیں ہے۔ میرے بھائی، جو طالب علم بالغ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کے والدین صاحب نصاب کیوں نہ ہو، اس طالب علم کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔